أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی 49 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تورات کے نزول کا بیان فرمایا، پھر انجیل کے نزول کا ذکر کیا گیا اور ان کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا کہ یہ کیوں نازل ہوئے، تورات کیوں نازل کی گئی، انجیل کیوں نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کا مقصد کیا تھا۔ پھر انجیل مقدس کے اندر مختلف احکام عطا کیے گئے، ان کے نزول کا مقصد کیا تھا۔ تو وہ سارا جو خلاصہ کلام تھا وہ یہ تھا کہ اصل میں کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد تھا کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کیے جائیں، زندگی کے تمام امور کو ان کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات کے اندر ان کی آیات سے مدد لے کر حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہوا اور اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اصل میں مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا جو کلام ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے وہ اصل میں ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو حل کرنے کا اور زندگی کے مختلف امور سر انجام دینے کا ایک بہترین گائیڈ لائن ہے، بہترین رہنما ہے۔ لیکن اگر مقصد ہی یہ نہ ہو اور صرف ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں اور اس سے ثواب حاصل کر لیں تو کیا نزول قرآن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ تو یہ آیات مقدسہ بتاتی ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف اس کو پڑھا جائے اور اس سے ثواب حاصل کر لیا جائے۔ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے، لیکن مقصد نزول قرآن یہ نہیں ہے۔ مقصد نزول قرآن یہ تھا کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کے امور میں نافذ کریں، اپنی زندگی کے جملہ امور اس سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ارشاد فرمایا گیا ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی قرآن مقدس، یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، لوگوں کی خواہشیں نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ ہم نے لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی کہ ہم ان کی اتباع کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق فرماتے تھے، قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ یہ ہمیں اصل میں سمجھایا گیا اور امت کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ اللہ کے نازل کردہ
احکام کے مطابق کریں اور لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا ہو جائے گا۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ اس بات سے احتیاط کیجئے، بچیے اس بات سے، یعنی ان کے معاملات میں اس بات سے بچیے، ان یفتنوکا، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، آپ ان سے بچیں۔ یہ جو کافر ہیں یا اپنی خواہشات کے تابع لوگ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو درمیان میں نہ لایا جائے اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں اپنا رہنما نہ سمجھا جائے، ہم فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کریں۔ ہمارا قانون جی برٹش لا ہے، ہمارا قانون جی امریکن لا ہے، ہمارا قانون یہ ہے، ہمارا قانون یہ ہے، اور فلاں قانون اور یہ قانون اور وہ قانون کہہ کر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور قرآن مجید کو کہیں دور رکھ دیتے ہیں، جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچیے، ان یفتنوکا، کہ یہ آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیں، فتنے میں ڈال دیں، ام بعدی، ان بعض چیزوں سے متعلق، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کی طرف نازل کی ہیں، ان سے ہٹا کر آپ کو کسی اور چیز کی طرف لگا دیں۔ یہ دیکھیں جی ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، یہ دیکھیں جی ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے، یہ دیکھیں جی ہمارے فلاں عدالتی فیصلے یہ ہو رہے ہیں، فلاں قانون یہ کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، مختلف چیزیں ہیں جو اللہ کی نازل کردہ آیات اور اللہ کے نازل کردہ احکام سے ہٹانے والی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو پھر آپ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی بنا پر پکڑ لے اور ان کو سزا دے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ ہی نہیں کر رہے، اور سلوک اللہ کے احکام کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی کوئی عملی کسی جگہ پر کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک بہت سارے لوگ نافرمان ہیں، اکثر لوگوں کی نافرمانی کی حالت میں گزر رہی ہے۔ کثیرا من الناس، لوگوں کی کثرت ایسی ہے، لفاسقون، جو فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو اکثر ہیں، ہم بھی مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اکثر اس طرف ہیں جی، اسی کے پیچھے چل پڑے۔ کثرت کدھر ہے جی؟ فلاں طرف کثرت ہے، چلے وہ ٹھیک ہے جی، وہ حق پہ ہے، ووٹ کس کو زیادہ ملے ہیں جی؟ فلاں کو، کثرت اس کی طرف ہے تو چلو جی وہ حق پہ ہے۔ تو کثرت کا حق پہ ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات تو کثرت جو ہے وہ غلط راہ پہ ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ بار بار یہ بات بتائی گی، بار بار یہ بات، تو یہ پھر یہ بھی ہمارا اصول جو ہے وہ غلط ہی ہے کہ جس کو زیادہ ووٹ مل گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ حلقے کا نمائندہ بن گیا اور وہ اس قابل ہے کہ اس سیٹ پر بیٹھ سکے۔ تو سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اکثر کی رائے، زیادہ لوگوں کی رائے پر عمل کیا جاتا ہے، اور اکثر کثیر من الناس لفاسقون، اکثر لوگ تو نافرمان ہوتے ہیں، تو نافرمانوں کا نمائندہ بھی فرما بردار تو نہیں ہوگا، وہ بھی پھر اسی طرح ہی ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے جو احکام عطا فرمائے ہیں، ان کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ صرف ان کو پڑھ لینا اور ثواب حاصل کرنا نہیں ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا فیصلہ یہ چاہتے ہیں؟ یہ لوگ نافرمان لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے مطابق فیصلے ہوتے رہیں، جس طرح ہمارے رسم و رواج تھے ویسے چلتے رہیں، جس طرح ہمارے بڑوں نے کام کیے، جس طرح ہمارے قبائلی سسٹم اور نظام چل رہے تھے ویسے چلتے رہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بڑھ کر حکم کے اعتبار سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے حکم سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو یقین رکھنے والی قوم ہے، ایمان والی قوم ہے، اس کے لیے اللہ کے فیصلوں سے بڑھ کر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے اچھا فیصلہ اللہ ہی کا ہو سکتا ہے، اور اللہ ہی کے فیصلے میں اچھائی اور اللہ ہی کے فیصلے میں بھلائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت والے فیصلوں کو ترک کیجئے، پہلے کیا ہو رہا تھا اس کو چھوڑ دیجئے، رواج کیا ہے اس کو ترک کر دیجئے، رسم کیا ہے اس کی طرف دھیان مت دیجئے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو مت سوچئے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی
جو حکم فرما رہا ہے وہ ہماری زندگیوں کے بہترین حل کے لیے اور زندگیوں کے بہترین مقصد کو واضح کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رکوع کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ تورات، انجیل، قرآن، ان سب کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد اور انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کے دیے ہوئے نظام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اگر اس کے مطابق گزاریں گے تو اللہ کی رضا ہے، اس کے مطابق نہیں گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اگر اللہ کی ناراضگی کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے تو معاذ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی نہیں ہو سکتی، آخرت بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو ہی فوقیت ہے اور اسی کو فوقیت دینی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔